لیکن عمل صالح نہیں کرتا ہے، یقین جانیے وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ انسان فلاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایک انسان محض اس بات پر اکتفا کر لے کہ وہ ایمان لے آنے کے بعد عمل صالح کو چھوڑ دے، ان کے یہاں عمل صالح موجود نہ ہو، تو یقین جانیے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس طرح انسان کائنات کے اندر زندگی گزارتا ہے تو محض ذہنی تخیل سے انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے، محض ذہنی سوچ سے انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ روٹی کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے۔ میرے بھائی ذہن کے اندر یہ چیز سوچ لیں، ذہن کے اندر یہ چیز لے آئیں، روٹی کو لے آئیں اور ان کو نہ کھائیں تو رب کائنات کی قسم ہماری بھوک نہیں مٹ سکتی ہے۔ اس بھوک کو مٹانے کے لیے ہمیں جو پروسیس ہے روٹی کا یعنی پکانے کا، اسی طرح سے گیہوں کو پیسنے کا یا دکان سے لانے کا، اور اسی طرح سے بیلنے کا اور پکانے کا، یہ سارے پروسیس کرنے کے بعد جب لقمہ اپنے منہ تک پہنچائیں گے تب کہیں جا کر کے ہمارے پیٹ میں جاتا ہے اور تب کہیں جا کر کے ہماری بھوک مٹ سکتی ہے۔ یاد رکھیے محض سے انسان کی بھوک نہیں مٹتی ہے۔ اسی اعتبار سے کائنات کے اندر بہت ساری چیزوں کو ہم کرتے ہیں، جب تک ان کا پروسیس نہیں کرتے ہیں محض سوچ پر اکتفا کر کے ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے، اسی اعتبار سے دین اسلام ہے کہ ایک انسان جب اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، جناب محمد رسول اللہ کی آخری رسول ہے، تو ان پر یہ ضروری بنتا ہے کہ وہ نیک عمل کرے۔ نیک عمل کے بغیر ایک انسان چاہے جس منصب پر فائز ہو جائے یا جس اونچائی پر فائز ہو جائے، جب تک عمل صالح نہ کرے یقین جانیے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ کس حسب و نسب سے تعلق رکھتا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یا سماج اور معاشرے کے اندر وہ کس طرح عروج پہنچا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی چیز دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد یہ بندہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو مانتا ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل صالح ہے، نیک عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس حکم کی تعمیل کرتا ہے وہ عمل صالح ہے۔ ایک انسان بیمار ہے، اس کی بیماری کے لیے عیادت میں جاتا ہے، یہ عمل صالح ہے۔ ایک انسان سچ بولتا ہے، یہ عمل صالح ہے۔ ایک انسان انصاف کرتا ہے، یہ عمل صالح ہے۔ ایک انسان غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا ہے، یہ عمل صالح ہے۔ ایک انسان رب کی باتوں کو مان کر کے زندگی گزارتا ہے، یہ عمل صالح ہے۔ اگر اس چیز کو نہیں اپناتا ہے، رب کائنات کی قسم بہت سارے لوگ گزر گئے جنہوں نے عمل صالح نہیں کیا، ایمان اختیار نہیں کیا، وہ انسان کامیاب نہیں ہوئے، چاہے انبیاء علیہ السلام کی بیویوں ہی کیوں نہ ہو، علیہ السلام کی میں سے کیوں نہ ہو۔ آپ کو جان کر کے یہ حیرانی ہوگی جو لوگ ایمان پر اکتفا کرتے ہیں، عمل صالح سے دور ہیں، جن کے یہاں نیک عمل نہیں ہے، انہیں یہ سننے کی ضرورت ہے۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں انہوں نے ایمان نہیں لایا، عمل صالح نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو یہ مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر انبیاء علیہ السلام كانتا تحت عبدین صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهم من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ الله اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو یہ مثال دیتے ہوئے بیان کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام کی جماعت حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کی یہ دونوں نیک بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل صالح کرنے والے تھے، لیکن ان کی بیویوں نے ایمان نہیں لائی، ان کی بیویوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانا، ان کی بیویوں نے آپ کی قیادت و سیادت کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ الگ بات ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی بیویاں ہیں، یہ الگ بات ہے کہ نبی کی بیوی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں شوہر اور بیوی کا تعلق کیسا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں شوہر اور بیوی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، ایک ساتھ اٹھنا
ساتھ رہتا ہے. میرے بھائیو یہ ہونے کے باوجود اللہ نے کیا کہا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْءًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر بھی وہ لوگ نہیں بچا نے کہا وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. اور یہ حکم دیا گیا، یہ کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، جس میں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جنہوں نے 950 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں کو بلاتے رہے، اپنے قوم کے جو بھی تکالیف اور جو بھی مصیبتیں، جو بھی پریشانیاں، ان تمام پریشانیوں کو برداشت کرتے رہے اور ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے، ان کی بیوی نے ایمان نہیں لایا. تو یاد رکھیے اللہ نے کفار و مشرکین کو یہ خبر دیتے ہوئے اور یہ مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ خوشخبری دی ہے کہ ضرب اللہ للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، ایمان والوں کو حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ دیکھو اگر ایک انسان کفار و مشرکین کے گھرانے میں سے ہے لیکن وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ایک انسان ایسا ماحول میں ہے، ایک انسان ایسی کیفیت میں ہے جہاں پر شرک کا دور دورہ ہے، جہاں پر بغاوت اور سرکشی ہے، جہاں پر اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر وہاں کوئی ایسا بندہ ہے یا کوئی ایسی بندی ہے جو رب کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے اور بیان فرماتا ہے کہ ایمان والوں تمہارے لیے بھی ایک مثال ہے کہ یاد کرو اس فرعون کو، جو فرعون اتنا باغی تھا، اتنا سرکش تھا، لیکن ان کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اس قدر نیک تھی، اس قدر عمل صالح کرنے والی تھی، ایک اللہ پر ایمان لانے والی تھی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کیا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے پروردگار اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جنت ہمیں عطا کر اور جنت میں تیرے سامنے میرے لیے ایک محل بنا دے. ونجنی من فرعون، اور فرعون سے ہمیں نجات دے دے، فرعون کے ظلم سے ہمیں نجات دے دے، فرعون کے برے اعمال سے ہمیں نجات دے دے اور ظالم قوم سے ہمیں نجات دے دے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی. اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کی بیوی ہے ایک کس باغی اور کس سرکش کی بیوی ہے جو فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، جو فرعون رب العالمین کا حق مارتا تھا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاہے جو بھی ماحول میں ہو رب کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا انجام دیتا ہے. ان کے اہل و عیال میں سے، ان کی اولاد میں سے ان کا ایک بیٹا ایمان نہیں لاتا ہے. اللہ اکبر. رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، آسمان کے دہانے کرتا ہے، آسمان سے بھی پانی برسنے لگتا ہے اور اس قدر پانی برستا ہے اللہ اکبر، ایسا سیلاب آتا ہے، ایسی باڑھ آتی ہے، ایسی موجیں ہوا کرتے ہیں کہ پہاڑ کی بلندیوں تک وہ چھو لیتے ہیں. اللہ اکبر. رب العالمین کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے کشت پر تیار ہو جاتے، کشت سوار ہو جاتے اور آپ کا بیٹا کنعان ایمان نہیں لایا تھا. اللہ اکبر. اور کرنے کا مقام ہے قوم نوح کو عذاب میں مبتلا کیا، سیلاب آ گیا، باڑھ آ گئی، کشتی میں سارے کے سارے مومنین سوار ہو گئے اور بیٹا بھی ڈوبنے لگا. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنا بیٹا کو دیکھا، سیلاب میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، مع الکافرین، اے میرے بیٹے آؤ کشتی میں تیار سوار ہو جاؤ، آؤ میرے ساتھ ہو جاؤ. ولا تکن مع الکافرین، کفاروں کے ساتھ مت ہو جاؤ، میرے دشمنوں کے ساتھ مت ہو جاؤ. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی آج کے دن جس پر رحم کرے اسی پر رحم کیا جائے گا. اللہ جس کو بچا لے وہی بچ سکتا ہے. میرے بیٹے آؤ، تم اللہ تبارک و تعالی سے نہیں بچ سکتے، آؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ. آؤ رب. انہوں نے نہیں مانا اور یہ کہا کہ میں کسی اونچے پہاڑ کو پکڑ کر کے
رہ لوں گا. اللہ اکبر. رب العالمین نے اس کا نقشہ قرآن میں یوں کھینچتا ہے. باپ بیٹا میں گفتگو جاری ہے, باپ بیٹا میں ابھی کلام ہو ہی رہا ہے, ابھی بات ہو ہی رہی ہے, باپ بیٹے کو دعوت دے ہی رہے, ابھی گفتگو ہے کہ ادھر سیلاب آتا ہے اور سیلاب میں وہ ڈوب جاتا ہے, غرق ہو جاتا ہے. میرے بھائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت نوح علیہ السلام آواز لگاتے ہیں, وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. پروردگار عالم تیری بات سچی ہوا کرتی ہے. پروردگار عالم تو نے کہا تھا کہ میرے اہل و عیال کو بچا لے گا, تو نے کہا تھا میرے خاندان کو بچا لے گا. شفقت قدری میں آ کر کے, اولاد کی محبت میں آ کر کے رب سے کہنے لگا, رب سے شکوہ کرنے لگے. اللہ اکبر. رب العالمین کا کیا کلام تھا, رب کا کیا حکم تھا کہ جنہوں نے ایمان لے آیا ہے ان کو کشتی پر سوار کر لینا. ان کا بیٹا کنعان نے ایمان نہیں لایا تھا, رب العالمین نے کہا قال یا نوح انه ليس من اهلك. اے نوح علیہ السلام, یہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے, یہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے. تو کیا کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا؟ لیکن اللہ نے کیا کہا, انه عمل غیر صالح. اے نوح علیہ السلام, آپ کا بیٹا کنعان نے عمل کیا, اسی لیے نبوت کے خاندان اور رب العالمین کا یہ حکم تھا کہ رب اسی کو بچائے گا جو ایمان والا ہو. اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, رب العالمین نے غلطی کا اعتراف کیا اور توبہ کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ایک انسان ایمان لانے کے بعد عمل صالح نہ کرے, نیک اعمال نہ کرے, تب تک وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کامیابی کی گارنٹی دیتے ہوئے, آپ قرآن مجید کا جب مطالعہ کریں گے مختلف پاروں میں, مختلف صورتوں میں اور مختلف مقامات پر آپ کو ملیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر ایمان اور عمل صالح کے متعلق کیسے فضائل بیان کیے ہیں. کہ اللہ نے کہا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم. جن لوگوں نے ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو مانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقاضوں کو پورا کیا, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیا, وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکات ادا کیا, لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اللہ تبارک کے پاس ان کے لیے اجر ہے, ثواب. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. لوگوں کو نہ ہی ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, جنت کی گارنٹی دیا اس بات پر کہ جنہوں نے ایمان لے آیا اور اپنی زندگی کے اندر عمل صالح کو وجود میں لایا اور نیک اعمال کرتے رہے. اللہ نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلحاء کو, مومنین کو اللہ نے کیا بشارت دی, اور بشارت بھی کیسی, اللہ نے جنت کی بشارت دی کہ یاد رکھو جنہوں نے ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا, اولئک اصحاب الجنہ, یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں. اور ایک دو دن کے لیے نہیں, ایک دو سال کے لیے نہیں, 50 سال کے نہیں, بلکہ ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. معلوم چلا کہ ایک انسان جب ایمان لے آتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. جب ایک انسان ایمان لے آتا ہے, نیک عمل کرتا